کے بعد مائکرو پرائیویٹ لیبل ہے. مائکرو پرائیویٹ لیبل لانچ کرنے والے انیبلرز تھے, بٹ ابھی تک اس کو کوئی پراپر طریقے سے سمجھ نہیں سکا کہ مائکرو پرائیویٹ لیبل کیا ہوتا ہے. تو یہ اتنی کوئی خاص ڈفرینس نہیں ہے پرائیویٹ لیبل کے اندر اور مائکرو پرائیویٹ لیبل بڑا بزنس, مائکرو پرائیویٹ لیبل چھوٹا بزنس, اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے کہ اس کی آپ پراپر ایک باقاعدہ سے جی لانچنگ دے دیں کہ یہ ایسے کام کیا جائے. ہم نے جو بیسیکلی اب ماڈیول پڑھنا ہے وہ پرائیویٹ لیبل پڑھنا ہے, لیکن اس کے اندر ہم نے ایم پی ایل بھی کور کر لینا ہے, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے اندر کوئی میجر ڈفرینس نہیں ہے. یہ آپ کو میں ساری چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ جب کلائنٹ کے ساتھ کام کریں گے, کیا پتا کلائنٹ نے سنا ہو کہ جی کوئی ڈراپ شپنگ کوئی چیز ہوتی ہے, آپ نے یار ڈراپ شپنگ تو سر نے بتائی نہیں تھی. آپ کو یہ چیز پتہ ہونی چاہیے کہ امیزون کے اوپر کون کون سے اس ٹائم ماڈیولز رننگ کے اندر ہیں اور وہ کس طرح کام کرتے ہیں, ان کے آگے پیچھے پروسیسنگ کیا ہے, اس کے اوپر اگر ہمیں کام کرنا ہے تو ہمیں کیا کیا چیزیں ریکوائرمنٹ ہوں گی, کون سا ماڈیول اس میں سے کام کرنے والا ہے, کون سا ماڈیول میں نے اسکپ کرنا ہے. 67% جو پیپل ہیں وہ پرائیویٹ لیبل کرتے ہیں. مائکرو پرائیویٹ لیبل اور پرائیویٹ لیبل سیم ہی چیز ہے, میں نے آپ کو بتایا, بس چھوٹا بزنس اور بڑا بزنس دو چیز ہے. ہول سیل اور ڈراپ شپنگ ان دونوں کو ملا کے آلموسٹ 33% ہے, اور 33% یہ بہت کوئی نمایاں نمبرز نہیں ہیں. اس کے اندر سے ہول سیل آلموسٹ 15% ہول سیل ہے, 8% ڈراپ شپنگ, سوری 15% جو ہے ڈراپ شپنگ ہے اور 18% یہ میں آپ کو بتاتا ہوں سارا یہ ایکچولی ہوتا کیا ہے. پرائیویٹ لیبل, سب سے پہلے ہم پرائیویٹ لیبل کو ڈسکس کرتے ہیں. پرائیویٹ لیبل کیا ہوتا ہے, دس از وین یو کریٹ اینڈ برانڈ یور اون پروڈکٹ, usually buying directly from the manufacturer in China. اس کے اندر آپ کیا کریں گے, آپ ایک اپنی کمپنی رجسٹر کروائیں گے, آپ کا ایک پراپر لیبل والا بزنس ہوگا. اس کے اندر نام کے اندر بھی لیبل آ رہا ہے, پرائیویٹ لیبل. آپ اس کے اندر اپنی پروڈکٹ خود مینوفیکچرر کروائیں گے. آپ خود بے شک مینوفیکچرر نہ ہو, بٹ آپ اگر مینوفیکچرر ہیں, میں آپ کے ساتھ آتا ہوں, آپ کے پاس آتا ہوں, آپ کہتا ہوں مجھے پروڈکٹ چاہیے, آپ پھر مجھے وہ کریٹ کر کے دیں گے پروڈکٹ, اس کے اوپر پھر میں اپنی لیبلنگ کراؤں گا, پھر میں اس کے اوپر اپنی برانڈ اویئرنیس کرواؤں گا. اب خاص کھاٹی کی بات کرتا ہوں میں, تو کھاٹی کے اگر شاپرز کے اوپر لکھا ہی نہ ہوتا کہ یہ کھاٹی ہے, اس کو کون یاد رکھتا, کوئی بھی نہ یاد رکھتا. اس کی فرینچائز کے اوپر, آؤٹ لیٹ کے اوپر کھاٹی نہ لکھا ہوتا تو کسی کو پتہ ہی نہ ہوتا. یہ برانڈ اویئرنیس کے لیے آپ کا لوگو یوز ہوتا ہے, آپ کی جو ٹیگ لائن ہے وہ برانڈ اویئرنیس کے لیے یوز ہوتی ہے. تو اسی طرح ہم لوگ پرائیویٹ لیبل بزنس کریں گے. اس کے اندر ہم لیبل, جو بھی پروڈکٹ ہم سیل کریں گے, اپنے برانڈ کا اس کے اوپر لیبل لگائیں گے, اس کو خود مینوفیکچرر کروائیں گے یا کریں گے اور اس چیز کو سیل کریں گے. دس از کالڈ پرائیویٹ لیبل. بہت سمپل ہے. اچھا, اس کے اندر ہاں میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں. اس کے اندر پیٹنٹ ہوتا ہے. اگر آپ نے وہ پروڈکٹ رجسٹر کروائی ہوئی ہے تب تو اوبیسلی میں نہیں کر سکتا, یا تو مجھے اس کا ڈیزائن چینج کرنا پڑے گا, یا تو مجھے اس کا کلر چینج کرنا پڑے گا, یا تو مجھے اس کا فنکشن چینج کرنا پڑے گا. اگر آپ نے وہ پروڈکٹ پیٹنٹ ہی نہیں کروائی تب تو مجھے کوئی نہیں روک سکتا. مجھے اس کو رجسٹر کروانا ہے کہ یہ برانڈ جو میرا برانڈ ہے, یہ صرف پروڈکٹ میں بیچ سکتا ہوں. اگر کسی اور نے بیچنی ہے تو اس سے پہلے اس کو میرے سے فرینچائز لینی ہوگی. اب آپ میں سے کوئی کوک سیل کر سکتا ہے, کوئی بھی اٹھے باہر کھڑا ہو جائے جی میں کوک بیچنی ہے, آپ لوگ نہیں بیچ سکتے. آپ کو اس کے لیے فرینچائز لینی پڑے گی, آپ کو اس کے لیے ڈسٹریبیوشن لینی پڑے گی. تو اسی طرح امیزون کے اوپر بھی آپ, اگر آپ سوچ رہے ہوں کہ یار یہ تو پاکستان کا برانڈ ہے, کوئی بات نہیں, خیر ہے, بٹ اس کے اوپر آپ کو اوتھینٹسٹی کمپلینٹ آئے گی. اور اگر یہ 2 ٹائم آپ کو اوتھینٹسٹی کمپلینٹ آ گئی, آپ کا اکاؤنٹ اسی ٹائم بلاک ہو جائے گا. اکاؤنٹ بلاک ہونے کا مطلب آپ لوگوں کو پتہ ہے, آپ سمجھ رہے ہیں کہ فیس بک سوشل میڈیا کا جس طرح اکاؤنٹ بلاک ہوتا ہے یہ ویسے ہوگا. یہ بہت ڈفرینٹ ہے. اس کے اندر کیا چیز ہوگی, اس کے اندر آپ کے کریڈینشیلز بلاک ہوں گے, آپ کا بینک بلاک ہوگا, جتنے پیسے آپ کے امیزون میں پڑے ہیں سارے بلاک ہو جائیں گے, اور نیکسٹ 6 to 9 ایئرس کے لیے آپ امیزون کے اوپر کام نہیں کر سکتے. آپ کا آئی پی بلاک ہو گیا, آپ کا پاسپورٹ بلاک ہو گیا, آپ کا آئی ڈی کارڈ بلاک ہو گیا, آپ کی کمپنی بلاک ہو چکی ہے, آپ کے ٹیکس والے پیپر, آپ کے ریسیلر سرٹیفکیٹ, آپ کی اپنی ویب سائٹ, آپ کی پروڈکٹس, آپ کے EIN نمبرز,
جتنی بھی چیزیں ہیں ساری بلاک ہو چکی ہیں, آپ کو ایک نیو بزنس اسٹارٹ کرنا پڑے گا. پھر وہ پروڈکٹ کی ویریفیکیشن نہیں کرتا, وہ سیلر کی ویریفیکیشن کرتا ہے کہ یہ سیلر درست ہے. آپ اگر وہ اپنے نام سے اسی طرح کے پروڈکٹ اپنے نام سے بنا لیتا تو اس کو کیوں ہو سکتا ہے. دیکھیے اپنے نام سے اس کو, یا دیر آر ٹو ٹائپ آف پیٹنٹس, ڈیزائن پیٹنٹ, فیچر پیٹنٹ. ٹھیک ہے, رجسٹریشن کو کہتے ہیں پیٹنٹ. تو اگر آپ سیم ڈیزائن کے ساتھ اس کے اوپر صرف اپنا لیبل لگا رہے ہیں تو یہ تو اس طرح کا مطلب مقصد نہیں سمجھ آیا. ٹھیک ہے, اب جب ہم امیزون سے یا پھر لاسٹ کے اوپر کوئی بھی آن لائن شاپنگ کرتے ہیں, ایک پروڈکٹ اس کو 4-5 کمپنی سیل کر رہے ہیں, بیچ رہے ہیں, سیم چیز ہوتی ہے, سیم چیز سیل ہو رہی ہے, کیونکہ وہ پروڈکٹ رجسٹر نہیں ہوئی برانڈ کی طرف سے. اس میں سے کوئی بھی اٹھ کے کہہ سکتا ہے کہ یہ پروڈکٹ میں نے پیٹنٹ کروا لیا, تم اس کو نہیں سیل کر سکتے. بٹ پیٹنٹ کرانے میں کافی ایکسپینسز آتے ہیں, اس کے اندر کافی ٹیکنیکلٹیز ہوتی ہیں. اور اس کے بعد ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ ہم جو ہے پروڈکٹ ہنٹنگ کریں گے. پروڈکٹ ہنٹنگ کرنے کے بعد ہم لوگ وہ پروڈکٹ کا پیٹنٹ چیک کروائیں گے کہ کیا کسی نے اس کو رجسٹر تو نہیں کروایا ہوا. یہ بھی پروڈکٹ ہنٹنگ کے اندر یہ چیز ہوگی. ہم نے پہلے پیٹنٹ اس کا چیک کرنا ہے کہ کیا اس بندے نے کہیں پیٹنٹ تو نہیں کروایا ہوا, یا پھر ہم اپنے سورسنگ پرسن سے, جس سے ہم اپنی پروڈکٹ سورس کر رہے ہیں, اس سے کنفرم کریں گے کہ مجھے یہ شیورٹی دو کہ کوئی بندہ اس کو رجسٹر کروا کے نہیں بیٹھا ہوا. سر ہم یس, اس کو سافٹ ویئر کے تھرو چیک کیا جاتا ہے. اس کے لیے آپ کو علیحدہ سے پرسن ہائر کرنا پڑے گا جو کہ آپ کے لیے پیٹنٹ چیک کرے گا. اگر آپ جانتے ہیں کہ پیٹنٹ کیسے چیک کیا جاتا ہے, میں کچھ آپ کو آئیڈیاز دے دوں گا, اس کے تھرو بھی آپ کر سکتے ہیں. وی اے کے لیے آپ کو اس کے لیے اس کی اسکلز لینی پڑیں گی, سپریٹ سے ایک اسکل ہے. اور لیکن یہ اسکل اتنی پٹ چکی ہوئی ہے کہ $10 کے اندر آپ کو کوئی بھی پیٹنٹ چیک کر دیتا ہے. $10 $2000 اونلی. اتنے ہی بنتے ہیں نا کہ زیادہ بنتے ہیں؟ آلموسٹ اتنے ہی بنتے ہیں. جی اچھا, پرائیویٹ لیبل کیا ہوتا ہے؟ آپ کا ایک ایسا بزنس ہے جس کو آپ کبھی بھی فلپیبل ایسٹ کے اندر کریٹ کر سکتے ہیں. یہ آپ کا ایک ایسٹ ہے, ایک پرسنل ایسٹ ہے. ایسٹ کیا ہوتا ہے؟ پراپرٹی ہوتی ہے آپ کی. جس طرح آپ یہاں پہ پلاٹ خریدتے ہیں, آپ گھر بناتے ہیں, آپ کے پاس بائک ہے, آپ کے پاس کار ہے, آپ کے پاس فون ہے, یہ سارے ایسٹس کے اندر کاؤنٹ ہوتے ہیں. اب امیزون پرائیویٹ لیبل بزنس آپ کا کیسے ایسٹ بن سکتا ہے؟ کسی کو آئیڈیا ہے تھوڑا بہت؟ کیسے آئیڈیا, یہ آپ کا کیسے ایسٹ ہو سکتا ہے ایک فلپیبل ایسٹ؟ سر آپ بتائیں. نہیں پتا, آپ میں سے کوئی بتائے. مطلب ہم اس کو فزیکلی جو ہے ہم اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں. نو, فلپیبل ایسٹ. ایسٹ کیا ہے؟ پراپرٹی ہے. فلپیبل, میں اس کو کبھی بھی فلپ کر کے یہاں سے پیسہ کما سکتا ہوں. یہاں پہ آپ نے کبھی پاکستان میں سنا ہے ایک کمپنی؟ یس obviously آپ لوگ اس کو سیل کر سکتے ہیں. اگر آپ کا 1 سال پرانا اکاؤنٹ ہے جس کے اوپر آپ ورکنگ کر رہے ہیں, امیزون جو نیو اکاؤنٹ کے اوپر 15% ریفرل فی چارج کرتا ہے, اولڈ اکاؤنٹ کے اوپر وہ کیا پتا 8% کر رہا ہو, 7% کر رہا ہو, اس کے اوپر آپ کی پروڈکٹس بھی لگی ہوں گی. میں یہ مجھے کہتا ہے کہ یار یہ تم اکاؤنٹ مجھے دے دو, اس کے اوپر تو سیلز ہی بہت زیادہ آ رہی ہیں. میں سے کہوں گا ٹھیک ہے, یہ میرا پروفٹ ہے, پروفٹ انٹو 100 انٹو 12 منتھس, اور اس کے بعد میں تم سے اتنے پیسے اور لوں گا, یہ لو میرا اکاؤنٹ لے لو. ملینز ڈالرز کے اندر آپ کے اکاؤنٹ سیل ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی, پب جی کا آپ سب کو آئیڈیا ہوگا. یہاں پہ سارے تقریباً جو ہے ینگ جنریشن بیٹھی ہوئی ہے, میں خود بھی کھیلتا ہوں فری ٹائم کے اندر. تو اس کے اندر وہ سکنز ہوتی ہیں, اور اس کے بعد آپ کے پاس کچھ کریکٹرز ہوتے ہیں. آپ وہ والی آئی ڈی سیل کر سکتے ہیں جس کے اوپر یہ ساری چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں. تو سیم لائک دیٹ آپ اپنا پرائیویٹ لیبل کا بزنس کبھی بھی فلپ کر کے اس میں سے پیسہ نکال سکتے ہیں. اب آپ کا دل نہیں کر رہا یار کہ میں اور اس پروڈکٹ کے اوپر کام کروں, اور آپ کو پتہ ہے کہ میں نے اپنا ایک نیو بزنس کیسے اسٹیبلش کرنا ہے, سو یو کین فلپ. آپ کو $1,000,000 مل سکتے ہیں. کچھ لوگوں کا صرف بزنس ہی یہی ہے,
وہ اکاؤنٹ کریٹ کرتے ہیں, اس کے اوپر ورکنگ کرتے ہیں, جیسے ہی تھوڑا سا اولڈ ہوتا ہے وہ اس کو پروفٹ انٹو 100 ملٹیپلائی کر کے انٹو 12 وہ سیل کر دیتے ہیں, دوبارہ اکاؤنٹ بن جاتا ہے. کریڈینشیلس چینج کر دو, پہلے آپ اپنے کریڈینشیلس پہ بنایا, اب آپ اس کے کریڈینشیلس پہ بنا لو, اس کے بعد میرے پہ بنا لو, ایشو کوئی نہیں ہے. ہاں بلاک ہو جو بن جاتا ہے, لیکن میں نے بتایا وہ پھر سارا نیو پروسیس آپ کو کرنا پڑتا ہے. اگر آپ یو ایس اے کے اندر اکاؤنٹ کریشن پہ جاتے ہیں تو آپ کا تقریباً 1.5 لاکھ روپیہ لگ جاتا ہے. یو ایس اے میں اکاؤنٹ کریٹ کرنے پہ, آپ کی کمپنی رجسٹر کرنے پہ اور آل دوز ڈاکومنٹس ان کو کمپلیٹ کرنے میں آپ کا 1.5 لاکھ روپیہ لگ جاتا ہے. سو وہ 1.5 لاکھ آپ تب بند کریں جب آپ کو اس کے بدلے میں 50-60 لاکھ مل رہا ہے, تب آپ اکاؤنٹ بے شک اس کو دے کے آپ اپنا نیو اکاؤنٹ کریٹ کر لیں. بٹ یہ تو کوئی میں سمجھتا ہوں کہ صحیح بات نہیں ہے کہ آپ اپنا چلتا چلایا 1.5 لاکھ جو ہے وہ بند کرا کے دوبارہ 1.5 لاکھ لگانے بیٹھ جائیں صرف اپنی غلطی کی وجہ سے. تو اس کے بعد ہے ہمارے پاس مائکرو پرائیویٹ لیبل. اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں, یس نائنٹی پرسینٹ جو ہے ہم لوگ سورسنگ چائنا سے کر رہے ہیں, کیونکہ ہمیں جو ہے وہ سستی پڑ رہی ہے, تو اس وجہ سے ہم لوگ چائنا سے کر رہے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی پروڈکٹ وہاں پہ مجھے اچھی سورسنگ مل سکتی ہے تو آپ پاکستان سے بھی سورسنگ کر سکتے ہیں. بٹ یہاں پہ میں نے چائنا جو لکھا ہوا ہے 90% سورسنگ جو ہے وہ تھرو چائنا ہوتی ہے. سو ہم لوگوں نے بھی چائنا کی سورسنگ سیکھنی ہے کہ تھرو چائنا ہم کیسے سورسنگ کر سکتے ہیں. جب آپ وہاں کی لرن کر لیں گے تو پھر آپ کے لیے پاکستانی سورسنگ آسان ہو جائے گی. لیکن پاکستانی سورسنگ میں نے آپ کو بتایا ریٹس جو ہیں وہ کافی ڈفرینس کریٹ کر دیتے ہیں. سو دس از دا ریزن کہ ہم لوگ پاکستان سے سورسنگ نہیں کرتے ہیں. آفٹر ہمارے پاس مائکرو پرائیویٹ لیبل ہے. مائکرو پرائیویٹ لیبل کے اندر ہم کیا کرتے ہیں, پروڈکٹس کو ری ڈیزائن کرتے ہیں اور جو اسمال مارکیٹس ہیں اس کے اندر اپنا بزنس اسٹیبلش کرتے ہیں. اب یو ایس اے کے اندر میرے پاس کسٹمر ہے 300 ملین کسٹمر. اب 300 ملین کسٹمر کے لیے مجھے ایک سرمایہ چاہیے. اگر میں اس میں سے 10,000 لوگوں کو بھی ٹریٹ کرنا چاہتا ہوں تو مجھے اس کے لیے ملینز آف ڈالرز چاہیے. تو ملین آف ڈالرز میں اسپینڈ نہیں کر سکتا. تو میں کیا کرتا ہوں, میں مارکیٹ ہی ایسی مارکیٹ میں چلا جاتا ہوں جس کے اوپر بندہ ہی 50,000 بیٹھا ہوا ہے. 50,000 میں سے 500 بندہ میں کیپچر کر لیتا ہوں. دس از کالڈ مائکرو پرائیویٹ لیبل بزنس. اس کے اندر بھی آپ اپنی پروڈکٹ کو لیبل کروائیں گے, آپ اپنے برانڈ کے ساتھ سیل کریں گے, آپ خود مینوفیکچر کروائیں گے, بنی بنائی چیز نہیں آپ خرید کے کسی سے خریدی کہاں پہ بیچ دی, ایسے نہیں ہوگا. اس کے اندر بھی آپ اپنی پروڈکٹ کو ڈیزائن کریں گے, اس کی پیکیجنگ ڈیزائن کریں گے, لوگو ڈیزائن کریں گے, اس کے اوپر لیبل پرنٹ کروائیں گے, اس کی شپمنٹس کروائیں گے, سارے پروسیس کمپلیٹ کریں گے. بٹ اس کے اندر انویسٹمنٹ جو ہے آپ کم کریں گے اور اسمال مارکیٹ کے اندر کام کریں گے. اس کے اندر میں نے کچھ مارکیٹس لکھی ہوئی ہیں, کینیڈا, جرمنی, آسٹریلیا اینڈ سو آن. ہم نے 109 کنٹریز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امیزون بزنس کے اندر ہیں, بٹ اس کے اندر سے آلموسٹ 10 to 15 کنٹریز ایسی ہیں جو کہ اس ٹائم ورکنگ کنڈیشن میں ہیں. جس میں سے ٹاپ 3 کنٹریز میں نے آپ کو بتا دی تھی, یو ایس اے, یو کے اینڈ جرمنی. تو جرمنی کے اندر تھوڑا لینگویج بیریئر ہے, اس کی وجہ سے وہاں پہ سیلرز کم جاتے ہیں. بٹ اگر آپ کو جرمن آتی ہے یا آپ کو گوگل ٹرانسلیٹ یوز کرنا آتا ہے سو آپ لوگ بھی جرمنی کے اندر بزنس اسٹارٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ کمپٹیشن نہیں ہے ڈیو ٹو دا لینگویج بیریئر. اس کے اندر کسی کا کوئی کوشچن؟ جی, آپ جس کنٹری کے اندر سیلنگ کرنا چاہتے ہیں اس کمپنی کے آپ کو وہاں پہ جا کے اپنی کمپنی رجسٹر کروانی ہوگی. وہاں کا آپ کو ایڈریس چاہیے ہوگا, وہاں کا آپ کو نمبر چاہیے ہوگا, آل دوز ڈاکومنٹ آپ کو پھر اس کنٹری کے چاہیے ہوں گے. یو کے کی طرح کیا پورے یورپ کے اندر آلموسٹ ٹیکسیشن کے اندر آپ کو وہاں پہ کوئی بینکر چاہیے ہوگا. اچھا آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں, اگر آپ وہاں پہ بزنس کر رہے ہیں نا, اگر آپ کی سیلز 85,000 پاؤنڈ سے کم ہے ایک سال کے اندر تب آپ کو زیرو ٹیکس پڑے گا. اسی لیے آج کل لوگ یو کے کی طرف کنورٹ ہو رہے ہیں اور وہاں پہ اپنا امیزون کا بزنس اسٹارٹ کر رہے ہیں, یا اور بزنسز جو ہیں وہ یو کے اندر اسٹیبلش کر رہے ہیں. کہ اگر آپ ایک سال کے اندر $85,000 تک کی پاؤنڈس کی سیل نہیں کر پاتے ہیں
تو آپ ٹیکس نہیں پے کریں گے. وہاں پہ ٹیکس نہیں چلتا, وہاں پہ ویٹ چلتا ہے. جو ویٹ ہے آپ کو 85,000 پاؤنڈس کے بعد پے کرنا پڑتا ہے. اس سے پہلے آپ فری آف کاسٹ اپنی سیلز کو انجوائے کر سکتے ہیں. بٹ امیزون کے اندر آپ 2-3 سال کے اندر یہاں تک پہنچ ہی جائیں گے. 2-3 سال میں آپ لوگ 85,000 پاؤنڈس تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد میرے پاس ایک کنسیپٹ ہے ہول سیل کا. ہول سیل آپ لوگوں کو ویسے نارملی آئیڈیا ہوگا کہ کیا ہوتا ہے. میں آپ لوگوں میں سے کسی سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہول سیل کیا ہے. عزیر آپ بتاؤ. اوکے بلال آپ بتائیں. بلک کوانٹٹی میں ہم صحیح. آپ بتائیں. آپ تانیہ آپ اقصی. اوکے آپ بتائیں. ہول سیل کا نہیں آپ کو آئیڈیا ہول سیل کیا ہوتا ہے. اوکے آپ کو پتا ہے سیرش ہول سیل کا. سر اوکے ابھی سر اذان کے بعد آپ ان کو کنسیپٹ دیجیے گا یا نماز کہ آپ لوگ بریک کر لیں. آفٹر نماز جو ہے ہم اس کو آگے کنٹینیو کریں گے.